اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں رب کے غضب سے بچ جاؤں، فرمایا ماذا یباعدنی من غضب اللہ عز وجل، کون سی چیز مجھے رب کے غصے سے بچائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے، تو دوسروں پر غصہ نہیں کرے گا اللہ بھی تیرے اوپر غصہ نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کو سب سے افضل گھونٹ جو وہ پی لے وہ غصے کا گھونٹ ہے، فرمایا ما تجرع عبد جرعۃ افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ، سب سے سخت اور سب سے اللہ جل شانہ کو جو محبوب گھونٹ ہے جو بندہ پی لے، فرمایا وہ غصے کا گھونٹ۔ اور ایک موقع پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت ذکر فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه دعا الله يوم القیامہ على رؤوس الخلائق، فرمایا ایک بندے کو غصہ آیا اور اگلے بندے پر استطاعت ہے غصہ نکالنے کی، اپنے کسی ملازم پر، ماتحت پر، بیوی پر، بچے پر غصہ آیا، اس کو طاقت بھی ہے غصہ نکالنے کی، لیکن اس موقع پر اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، فرمایا دعا اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، کل قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ سارے لوگوں میں سے اس کو بلا کر اس کو بالکل ایسے واضح کر دے گا، اور فرمایا حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اور اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں اور جس حور سے چاہو نکاح کر۔ علماء نے لکھا حور کا ذکر تو صرف اس وجہ سے کیا، باقی مقصد یہ تھا اس کو لوگوں کے سامنے بتانا اور اس کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو جو ہے نا جی بتانا ہے۔